بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کی دروازے سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک آدمی ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو اسے دیکھتی ہی اس پر فدا ہو گئی۔ کہنے لگی، زنبیلیں پھینک دے، اور باندی سے کہا، تیل اور خوشبو وغیرہ لاؤ، ہم نے اس سے اپنی حاجت برآوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی، اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی، اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا، اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا۔ دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب کرنے لگا، تو 70 برس سے اپنے رب کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزرتے ہے۔ تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ اللہ تجھ سے بڑا خائن کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنی پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا۔ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلیں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی، آج رات افطار کس چیز سے کرے گی؟ کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لے گی۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہماری تنور میں آگ نہیں دیکھے گی تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائے گی۔ بیوی نے اٹھ کر تنور کی آگ جلا دی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا، آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس آئی تو گھر والوں سے کہنے لگی، تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، وہاں تیری روٹیاں پک چکی ہے بلکہ جلنے والی ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت روٹیاں لے کر خاوند کے پاس گئی اور کہنے لگی، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگ ہماری باقی عمر خوشحالی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا۔ آخر عابد آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے اور دعا مانگنے لگا، اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے، اس کو باقی کی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی، جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا، اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی، جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہیں جگایا ہوتا۔ میں خواب میں دیکھ رہی تھی، سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا، یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا، میں ایسی کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشت گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا
اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کرو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ بے شک جو اللہ کے حب سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔